السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا۔ صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ چوتھا جمعہ چل رہا ہے برکات تبرکات قرآن اور احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ عز و جل آج یہ موضوع مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ آنے والے جمعہ سے کسی ایک الگ موضوع پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر آپ کے سوالات کے جوابات میں ویڈیو نمبر 9 تک وہ موضوع تھا، سوالات تھے، انشاءاللہ اگر ہوا تو ویڈیو نمبر 10 سے اس کا آغاز کیا جائے گا، یا پھر کسی ایک اور موضوع پر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ برکات تبرکات میں پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف 13ویں پاری کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی تھی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور مختصر شان نزول بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف 13ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ ترجمہ ہے، یہ جو پہلی آیت ہے شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور جب ان کی بات پر عمل کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا قمیض مصر سے جب لے جائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو وہ قمیض ان کے منہ پر ڈال دی، اسی وقت بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسی وقت بینائی واپس آ گئی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، پچھلے جمعہ بھی میں بیان کیا تھا، لیکن یہ بات کو دہرا کر پھر میں اپنی بات کو آگے لے جانے کی میں کوشش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی استعمال شدہ چیزوں میں برکت رکھتا ہے، ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کے ذریعے بھی لوگوں کو شفا یابی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور وسیلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد فرماتا ہے۔ وسیلہ یہ اسلام میں جائز ہے۔ خود سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، لیکن آج ان کے چچا یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں
حضرت عباس، ہم حضرت عباس کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔ تو وسیلہ اسلام میں ناجائز نہیں ہے، وسیلے کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم جن لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جن لوگوں کا وسیلہ جو دیتے ہیں، ہم اگر کمزور ہیں، ہم اگر گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، ہم اگر خطاکار ہیں، لیکن جن کا وسیلہ پیش کر رہی ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ اللہ کے مبارک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا وسیلہ دے کر ہم دعا مانگ رہے ہیں، ان کے وسیلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم گنہگار رہنے کی وجہ سے، نافرمان رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہمارے گناہوں کے باعث نہ قبول کرے، لیکن ہم جن مقدس ہستیوں کا وسیلہ دے کر جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قرتے کے متعلق میں یہ بول رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قرتے میں ایسی برکت رکھی تھی، ایسی شفا رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی واپس لوٹائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قرتے کی برکت تھی۔ اور جو برکت والی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ بزرگان دین کا عمامہ شریف ہو، جبہ شریف ہو، موئے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں برکتیں تو رکھی ہیں، لیکن جو عاشق ہیں، جو اہل محبت ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کہا گیا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان مبارک سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کہا، تو حضرت خالد بن ولید کبھی بھی جہاد میں شہید نہیں ہوئے، ان کو جہاد میں میدان میں کبھی بھی ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اگر حضرت خالد بن ولید میدان میں قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو گویا ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید بستر پر انہوں نے انتقال فرمایا، تو ان کا حال یہ تھا کہ جس جنگ میں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح، وہ کامیابی کامرانی عطا فرماتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ سیف اللہ جن کو کہا جاتا ہے، صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیں کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہی ہیں جنگ یرموک میں، اور نستور پہلوان، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، طاقتور تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے لڑنے کے لیے آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تھے، کسی وجہ سے وہ گھوڑا نیچے گر گیا، گرنے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ ٹوپی نیچے گر گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹوپی لینے میں لگ گئے، تو نستور پہلوان ان کی پیٹھ تک پہنچ گیا، ان کے قریب پہنچ گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ٹوپی دے دو، میری وہ ٹوپی دے دو۔ تو کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ٹوپی ان تک وہ پہنچائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی پہنی اور نستور پہلوان سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نستور پہلوان کو، کافر کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی، جب سب لوگ اپنے خیمے جب واپس آئے تو کسی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ آئے خالد بن ولید، آپ جنگ لڑ رہے تھے، نستور پہلوان آپ کے قریب تھا کہ آپ کو وہ قتل کر دیتا، لیکن آپ وہ ٹوپی لینے میں لگ گئے، ایسی کیا بات ہے اس ٹوپی میں کہ آپ کو جان سے بھی زیادہ وہ عزیز ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیں کہ صحابی رسول کے الفاظ ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ٹوپی مبارک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، داڑھی شریف کے بال اس ٹوپی کے اندر ہے، اس وجہ سے میں اس ٹوپی کی تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ اسی منہ مبارک کی وجہ سے، بال مبارک کی وجہ سے
مجھ خالد کو ہر جنگ میں فتح ملتی ہے، سبحان اللہ، ہر جنگ میں فتح ملتی ہے۔ تو موئے مبارک کی تعظیم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ موئے مبارک ٹوپی میں سل کر رکھے تھے، اور جب کبھی کسی جنگ میں جانا ہوتا تو وہ ٹوپی پہن کر جاتے، اور موئے مبارک کی برکت کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جنگ میں فتح ملتی، اسی وجہ سے ان کو سیف اللہ کہا گیا۔ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے بال یا پھر داڑھی مبارک کے بال، موئے مبارک جن کو بولا جاتا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کس طرح کرتے ہیں صحابہ، اور تعظیم و توقیر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے نوازتا ہے کہ ہر جنگ میں ان کو فتح مل رہی ہے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ میں کافروں کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے جاسوس بن کر گئے کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں یا پھر عمرہ کے لیے آئے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ عروہ بن مسعود کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، ایک بوند، ایک قطرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو کا پانی کا قطرہ نیچے نہیں گر رہا، وہ وضو کا پانی پیتے ہیں یا پھر اپنے منہ کو لگاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود یہ تمام، وہ جاسوس یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بال مبارک نکالنے کے لیے جب بیٹھتے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح چکر لگاتے جس طرح کعبے کا چکر لگایا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال جتنے بھی نکلتے وہ صحابہ کرام اپنے پاس رکھ کر لیتے برکت کے طور پر۔ عروہ بن مسعود یہ تمام چیزیں دیکھ کر جا کر مکہ والوں سے، مکہ کے کافروں سے کہتا ہے، یہ چیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق رسول میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کا عشق رسول کیسا تھا، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ بزرگان دین سے جو تبرکات جو حاصل ہوتے ہیں ان کی تعظیم و توقیر صحابہ کرام کس طرح کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ عروہ بن مسعود کہتا ہے مکہ والوں سے کہ اے مکہ والو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد کے اصحاب سے جنگ لڑنے کا ارادہ ترک کر دو، جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ دو، کیونکہ میں قیصر و کسریٰ، روم یعنی ہر بادشاہ کے دربار میں نے جا کر دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کی تعظیم و توقیر کس طرح ہوتی ہے، لیکن جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جو غلام ہیں، وہ جو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اے مکہ والو تم ان سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے ایک خون کا قطرہ بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ جب وہ جماعت، صحابہ کی جماعت جب وضو کا پانی زمین پر گرنے کے لیے نہیں دے رہی ہے تو خون کا قطرہ کس طرح گرنے دے گی؟ تو صحابہ کرام وضو کا پانی بھی حاصل کرتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک بھی حاصل کرتے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے، اور ایسے بہت سے صحابہ کرام کے زندگیوں سے جب وہ انتقال فرما چکے، زندگیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی مبارک چیز ان کے پاس رہتی تو وہ وصیت کرتے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن میں ڈال دینا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ رہا ہے، یہ ادب رہا ہے۔ برکات تبرکات کے متعلق جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں، وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں کی استعمال شدہ چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے پیران اعظام ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ رہتے ہیں، اور جب کبھی کوئی بچہ بیمار پڑتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جا کر وہ پانی دم وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں شفا یابی عطا فرماتا ہے، وہ پانی پر دم کر کے یا پھر کسی چیز پر دم کر کے دیتے ہیں، اور ہم وہ کھلانے کے بعد پلانے کے بعد وہ بیماری یا پھر وہ دکھ، وہ درد وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ۔ ایک مستری تھا، وہ بد عقیدہ تھا، کسی سنی کے گھر، کسی عاشق کے گھر وہ کام کرنے کے لیے جب گیا
تو وہ اس انسان سے بحث کرنے لگا کہ تم یہ جو پانی پر جو دم کر کے دیتے ہو یا پھر کسی چیز پر جو دم کر کے دیتے ہو، پھونک کر دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اور یہ دم کرنے کی وجہ سے شفا نہیں ملتی، اس کے لیے دوائی کھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوائی کھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دو لوگوں کو سر کا درد ہے اور دونوں لوگ سر کی دوائی کھا رہے ہیں، پین کلر کھا رہے ہیں۔ ایک کا سر درد کم ہوتا ہے، ایک کا سر درد کم نہیں ہوتا، دونوں دوائی کھا رہے ہیں، تو دونوں وہی گولی وہی دوائی اور دونوں لوگوں کا وہی پرابلم، ایک کو کم ہو رہا ہے ایک کو کم نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں دی، گولیاں کھانے کے بعد بھی اس کو شفا نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گولی، وہ دوائی اصل نہیں ہے، وہ دوائی صرف ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ دوائی صرف ذریعہ ہے۔ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ دوائی کھانے کے بعد بھی ان کا وہ درد کم نہیں ہوتا، ان کی وہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہیں دور ہو رہی ہے؟ تو وہ دوائی اصل نہیں ہے، وہ شفا دینے والی ذات جو ہے، مسبب الاسباب جس کو بولا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مستری کہنے لگا کہ دم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، شفا دینے والا اللہ ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے، کچھ دکھ درد ہے تو دوائی لینا چاہیے، دم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس انسان نے مستری کو بہت سے دلیلیں دی، وہ دلیلیں نہیں مانا۔ تو اس انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو دلیلیں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، تو تیرا کام کر، تیرا عقیدہ تجھ کو مبارک۔ تو کچھ دیر کام کرنے لگا، ہتھوڑی مارا اور ہتھوڑی دیوار کو مار رہا تھا کہ اچانک وہ ہتھوڑی اس کو ہاتھ کو لگی، اس کے ہاتھ کو، اس کے انگلی کو لگی۔ تو دوسرے ہاتھ سے انگلی پکڑ کر اس پر پھونکنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ پھونکنے لگا۔ تب اس شخص نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس مستری نے کہا کہ میں اس ہاتھ کو پھونک رہا ہوں تاکہ کچھ سکون مل جائے۔ کیا مل جائے؟ تاکہ کچھ سکون مل جائے۔ تو اس عاشق نے، اس انسان نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھ تو اپنے منہ سے اس انگلی پر پھونک رہا ہے، ہتھوڑی لگنے کی وجہ سے تجھے جو درد اور تکلیف پہنچی اس کو پھونک رہا ہے، اس کو یا پھر ٹھنڈی چیز لگا رہا ہے، تجھے کچھ دیر کے لیے سکون ملا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگان دین کے منہ میں یا پھر بزرگان دین کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، ایسی رحمتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ پانی پر دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ولیوں کے ذریعے اس پانی میں شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال، ایک زندہ مثال ہے، ابھی وہ شخص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے مسجد کے مقتدی ہیں اقبال سندھی جناب، مرحوم اقبال سندھی جناب۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ٹیچر تھے، اور جب وہ بچوں کو جب پڑھانے لگتے تھے تو ان کو دھاپ بھرتی تھی، یعنی تھکن محسوس ہوتی تھی، وہ بچوں کو کنٹینیو پڑھا نہیں پاتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ تو سندھی جناب کو ابھی جو بیلگام والے جو صاحب ہیں خواجہ حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جان پہچان نہیں تھی، کسی شخص نے ان کو خواجہ حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے، جو امن نگر میں جن کا دربار ہے، جن کے مزار ہے، وہاں پر لے کر گئے۔ وہ جو بیلگام والے حضرت ہے انہوں نے ان کو پانی پر دم کر کے دیا، سندھی جناب کو، مرحوم سندھی جناب کو۔ اور وہ سندھی جناب خود کہتے ہیں کہ اس پانی پر دم کرنے کی وجہ سے میری جو تھکان کی جو بیماری تھی، تھکاوٹ جو ہوتی تھی بولنے میں، وہ تمام کے تمام بیماری چلی گئی۔ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف یہ ایک واحد شخصیت نہیں ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے پیر سے عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے اپنے ولی سے عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ولی کے ذریعے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ پہلے کا رواج طور طریقہ کیا تھا؟ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے ماں کا دودھ پلانے سے پہلے، شہد چٹانے سے پہلے ہم یہ کہتے تھے، ہمارا عقیدہ تھا کہ کوئی اللہ والا، کوئی پیر، کوئی اللہ والا، یا پھر کوئی متقی پرہیزگار انسان، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب جو نیک ہیں، نمازی ہیں، تو ان کا جھوٹا لا کر یا پھر ان کا لعاب دہن، وہ خود اپنے لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالتے، یا پھر جھوٹا مبارک اس بچے کے منہ میں ڈالتے، تاکہ وہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے پہلا لقمہ اگر اس کے منہ میں جائے، کوئی چیز اگر اس کے منہ میں جائے تو اللہ والے کا برکت والی چیز اس کے منہ میں جائے۔ یہ عقیدہ تھا۔
آج یہ عقیدہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ بچوں پر وہ چیزیں کیا کرتی، اثر بھی کرتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امام حسن و حسین پیدا ہوئے تو ان کو اپنی گود میں لے کر اپنی زبان چسوائی، اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالا. کیوں ڈالا؟ یہ طور طریقہ جو بزرگان دین جو کرتے ہیں، جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں پہلا ان کا جھوٹا مبارک ان کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، یہ بزرگان دین کا اپنا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. خود اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صرف امام حسن و حسین نہیں، کوئی اور اپنا بچہ لے کر بھی آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی مبارک چیز یا پھر اپنا لعاب دہن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کے منہ میں ڈالتے. کیوں ڈالتے؟ کیونکہ وہ برکتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جو ہے اس بچے کے اندر بھی آ جائے. جو برکتیں اس بزرگ کے اندر ہیں، جو کمالات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا پھر بزرگان دین کو جو عطا فرمائی ہیں، اس کا کچھ حصہ، اس کی برکت اس بچے کو بھی ملے. یہ عقیدہ ہم رکھتے تھے. آج وہ عقیدہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن جو پہلے کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جن کو یہ چیزیں معلوم ہے، اگر اب بھی ان کے گھروں میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نمازی، کسی متقی، کسی پیر صاحب، کسی عالم صاحب جو متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا جھوٹا مبارک بچے کو کیا کرتے ہیں، چٹوانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ اثر جو اس نمازی انسان، متقی پرہیزگار پیر صاحب یا پھر متقی مفتی صاحب، جو ان کے اندر وہ چیزیں ہیں ان کا کچھ حصہ کیا ملے، بچے کو ملے. اور یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے اندر یہ چیزیں کیا ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا اور وہ ہمارے حجرے پر، ہمارے گھر پر جب یہ تشریف لاتا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک پانی میں ڈال کر نکالتی اور وہ پانی بیماروں کو دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ موئے مبارک اور جبے مبارک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا یابی عطا فرماتا. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کے گھر تشریف لے کر جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ڈبویا ہوا پانی یا پھر موئے مبارک ڈبویا ہوا پانی وہ بیماروں کو پلاتے اور ان کو صحت و تندرستی ملتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا حال کیا تھا دیکھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جس کے پاس تھا، اگر گھر میں کسی کی شادی ہے اور وہ دلہن کو اگر عطر لگانا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس دلہن کو لگاتے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی ایسی خوشبو تھی کہ ہر عطر، یعنی عرب کا عطر آپ جانتے ہیں، ہمارے یہاں پر جو عطر وغیرہ جو ملتے ہیں اوریجنل عطر ملنا بہت مشکل ہے، اور اگر ملے گا بھی تو اس کی بہت قیمت ہوگی. اور عرب میں جو عطر ہوتا ہے، مشک جس کو بولا جاتا ہے، مشک کی خوشبو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے سامنے پھیکی معلوم ہوتی. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور طور طریقہ رہا ہے کہ بزرگان دین کے ذریعے، چاہے وہ موئے مبارک ہو یا پھر جبہ مبارک ہو، عمامہ شریف ہو یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہو، ان کے ذریعے برکتیں اور وسعتیں حاصل کرتے اور دلہنوں کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگایا کرتے. اب دیکھیں یہ ایک آخری چیز ہے، میں آخری ایک ٹاپک پر بات کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. جو بزرگان دین کے تبرکات جو رہتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کے ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو، حضور غوث اعظم کے ہو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہو، یا پھر کسی اور بزرگ شخصیت کے، ایک ہوتا ہے تبرکات جو جمع کر کے جو رکھتے ہیں لوگ اور لوگوں کو اس کی زیارتیں کراتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ان چیزوں کو سنبھال کر رکھنا اور لوگوں کو ان کی زیارتیں کرانا. لوگ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. ہمارے درگاہ شریف میں بھی کچھ سال پہلے آئے تھے، اور باغنی، روزہ باغنی جو کہتے ہیں، وہاں پر بھی ہر سال وہ سلسلہ چلتا تھا، لیکن وہ ختم ہوا، ابھی وہ چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو لوگ ویڈیو آگے دیکھیں گے، لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی، دیکھیں کہ وہ جو تبرکات جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور لوگوں کی اس کی زیارت کراتے ہیں، تو اس کو بزنس نہ بنائیں، تجارت نہ بنائیں. مثال کے طور پر اب کہیں پر کسی مقام پر وہ تبرکات والی چیزیں لانی ہیں اور
پوچھتے ہیں کہ اس کا ہدیہ وغیرہ کیا ہوگا، تو جتنا ہدیہ ہوتا ہے اتنا بتانے کی کوشش کرے، اس سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کا مینٹیننس وغیرہ جو ہوتا ہے، ان چیزوں کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے، اس کی خدمت کے لیے نگرانی کے طور پر، صاف صفائی کا، یہ جو بھی معاملات ہوتا ہے وہ فری میں نہیں ہوتا، فری میں تو نہیں ہوتا، جو انسان لگیں گے، اپنا وقت دیں گے، اس کی وہ قیمت دینا ہوگا، لیکن اس کو بزنس نہ بنائیں۔ مثال کے طور پر 50,000 میں آپ آ سکتے ہیں اور 50,000 روپے ہدیہ لے کر لوگوں کی اس کی زیارت وغیرہ کرا سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں، اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں برکت ختم ہو جائے، آپ کے اعمال کی وجہ سے ان چیزوں میں کیا ہو جائے، برکت ختم ہو جائے۔ ایسی چیزیں نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا لوگوں کو ان تبرکات کی دیدار کرانے کی اور ان کو دکھانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی جو استعمال شدہ چیزیں ہیں، اگر ہمارے پاس ہے، کسی بزرگ کا اگر کوئی کپڑا ہے، کوئی عمامہ ہے، کوئی جبہ ہے، کوئی موئے مبارک ہے، تو ان چیزوں سے برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔